السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. میں بھی ٹھیک ہوں. صبح بخیر. اور جناب کل ہم نے کچھ بات کی تھی اباؤٹ میکنگ سسرال اے سیف پلیس، اور اس کے بعد جو ہے نا کبھی کوئی ایسا ٹاپک چھڑتا ہے تو اتنے سارے میسیجز آتے ہیں. ہوتا ہے نا کہ آپ کا دل بھرا ہوا ہے بہت، اور کوئی ٹاپک ہوتا ہے وہ ٹریگر کر دیتا ہے چیزوں کو یا پاس ایکسپیرینسز کو. سو یو وانٹ ٹو شیئر. تو پھر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ واقعی یہ سب اس دنیا میں ہو رہا ہے اور اس دور میں ہو رہا ہے، جب کہ کتنی اویئرنیس آ گئی ہے، کتنی سمجھ آ گئی ہے، لیکن جنہیں نہیں بدلنا وہ نہیں بدلتے. تو ایسا ہے کہ ہر ایک کی ایک کہانی ہوتی ہے، اور پچھلی دہائیوں میں تو سبھی نے ان سلسلوں میں تو بہت سفر کیا ہے، کیونکہ جو ہے کچھ ٹریڈیشنز ایسے تھے کہ جن کو لازمی ہی سمجھا جاتا تھا، اور ان کے بغیر جو ہے نا وہ لگتا ہی نہیں تھا کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ بہو کے یہ فرائض ہیں تو اسی طرح کرنا ہے، اسی طرح رہنا ہے. اس چکر میں بہت ابیوسو سچویشن بھی ہو جاتی تھی. اب تو پھر بھی بہت باتیں ہونے لگی، اور پچھلے 10 سال میں تو ایسا ریپڈ چینج آیا ہے نا کہ وہی بات ہے کہ جنہوں نے پہلے بہو بن کے سہا ہے وہ اب جو ہے ان کا ساس بن کے سفر کرنے کا ٹائم ہے. تو دس از ویئرڈ بٹ دس از ٹرو. اور مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جتنے بھی ایموشنل فائنینشیل کرائسس سے گزرے ہوں، جن چیزوں سے بھی جو ہے نا گزرے ہوں، اور پھر اس کے بعد ایک ٹائم آتا ہے جب چیزیں بدلتی ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کے لیے ہی بدلتی ہیں. کہتے ہیں نا وہ گھورے کے بھی دن پھر جاتے ہیں. تو وہ پھر ایک وقت آتا ہے جب تھوڑا سا آپ ریلیکس ہوتے ہیں، جب فائنینشلی اسٹیبل ہوتے ہیں، جب آپ خود میچور ہوتے ہیں. لیکن مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد اس ٹائم تک آپ کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کو نظر آتی ہے صرف بہتری کہ یو آر ہیونگ اے ون ویری گڈ کمفرٹیبل لائف. تو اور جن چیزوں سے آپ گزرے ہوتے ہیں وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، اور پھر اس وقت ان کی لائف کا ٹائم آ جاتا ہے. تو پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے. کہتے ہیں نا سیسو کے دوسری طرف کا، پہلے آپ ایک پلڑے میں ہوتے ہیں، پھر آپ دوسرے پلڑے میں ہوتے ہیں. تو لائف از این ایگزام. لیکن وہی بات ہے کہ ہمیں تو پیدا ہی مشقت کے لیے کیا گیا ہے. اور صحیح بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی پورا خوش نہیں ہے دنیا میں. آپ جس کے پاس بھی بیٹھیں، آپ کو لگ رہا ہوگا یا آپ کی نظر میں بڑا پرفیکٹ ہوگا، اس کی زندگی بڑی اچھی ہوگی، اس کی اندر کی الگ کہانیاں چل رہی ہوں گی. اور یہ میں اپنے پرسنل تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہی ہوں، کیونکہ میں بھی کافی لوگوں سے ملتی ہوں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ لوگ تھوڑا سا ٹرسٹ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو پھر وہ اپنی کہانی سناتے ہیں یا اپنی بات کرتے ہیں. تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے نا وہ نہیں ہے، بہت کچھ جو ہے نا وہ اندر بھی چل رہا ہے. کسی کے ساتھ جو ہے اگر فائنینشلی وہ بہت اسٹیبل ہے، اس کے ساتھ کچھ ایموشنل کرائسس ہوں گے، کوئی جو ہے وہ ہیلتھ کے معاملے میں اسٹرگل کر رہا ہوگا، کوئی بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کی کوئی پریشانی ہوگی، کسی کے پیرنٹس جو ہیں وہ سفر کر رہے ہوں گے. تو کچھ نہ کچھ ایسا چل رہا ہے. بس یہ ہے کہ سب اس امتحان سے کیسے نکلتے ہیں اور کس طریقے سے جو ہے نا وہ اپنا دیتے ہیں، جو کہ جس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے اور جس کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ پھر ہمارے فیصلے ہوتے ہیں. تو دعا ہے کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے، امتحانوں سے بچائیں. پہلے جو ہے نا میں یہ دعا مانگا کرتی تھی کہ ہر امتحان میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ مجھے یا میرے پیاروں کو سرخ رو کرے. پھر مجھے خیال آیا کہ امتحانوں کی ضرورت کیا ہے، تو آپ کو مانگنا یہ چاہیے کہ آپ کی زندگی میں امتحان اور آزمائشیں نہ آئیں، آسانی رہے. تو یہ زیادہ بہتر ہے. تو چلیے جناب، چھوٹی سی بات تھی، میں نے کہا کی جائے. اور آپ کیا سوچتے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.